کرنے والے کون ہیں؟ انکار کرنے والا کون ہے؟ انکار کرنے والا کون ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ اسے نبی کا نائب قرار دیا جائے، نبی کا وارث قرار دیا جائے، نبی کا خلیفہ قرار دیا جائے، اور وہ سمجھتا تھا کہ جب تک امام ہماری بیعت نہیں کریں گے، نبی کی نیابت والا جو نشہ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ عوام جب بیعت کرتی ہے تو امارت ملتی ہے، اور امام بیعت کرتا ہے تو امامت ملتی ہے۔ وہ خلافت چاہتا تھا، وہ امامت چاہتا تھا، مگر حضرت امام نے سر دے کر کے اپنی سلطنت کو بچا لیا، اپنی حکومت کو بچا لیا، خلافت و نیابت کو بچا لیا۔ یزید خوب اچھی طرح سے جانتا تھا ایک فرد یہ نہیں ہے، ان کا ہاتھ ایک ہاتھ نہیں ہے، ان کا ہاتھ ایک ہاتھ نہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھ لیا وہ یزید کی بادشاہت، وہ یزید کی حکومت چند روز کیا کہاں گیا دمشق کا تخت، کہاں گئی شام کی حکومت، سب ختم ہو گیا، مٹ گیا یزید، یہاں تک کہ اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ اور اس کے برخلاف جاؤ دیکھو، جس حسین کو فنا کرنے کی کوشش کی گئی تھی میدان کربلا میں، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ یزید کے محلات تو فنا ہو گئے، مگر حسین کے روضے کے مینار آسمان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ تو میدان کربلا ہے جہاں حسین کا روضہ ہے، مگر یہ حسین کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہر مومن کے دل میں وہ جلوہ افروز نظر آ رہے ہیں، ہر مومن ان کی محبت کا اسیر۔ تو یزید تو فنا ہو گیا، مگر حسین باقی رہ گئے۔ شاست حسین، بادشاست حسین۔ وہ حضرت خلیل کی وہ دعا آپ کی نظر میں ہوگی جب اپنے بچے کو لا کر کے اپنے بیٹے کو وادی غیر زیزرہ میں رکھا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ یہ تیری عبادت کی بنیاد رکھے، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ یہ حضرت خلیل نے دعا کی اور اس وادی میں خود جا کر رکھ دیا۔ دوستو وہ تو صدا تھی اذان ابراہیمی تھی کہ دلوں کو موڑ دیا گیا، مگر انہی کا نور نظر، انہی کا لخت جگر، ان کے سرمایہ کا وارث حسین جب میدان کربلا میں گیا تو اس نے اپنی مرضی سے ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کیا جہاں پانی نہ ہو، جہاں گھاس نہ ہو۔ اسے مجبور کیا گیا کہ خیمے نہر کے قریب لگنے نہ پائے۔ اور اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد حسین نے کوئی صلہ نہیں مانگا۔ حسین کی صدائے خاموش، ایسی آواز جو اٹھے بھی نہ، ایسی صدائے خاموش کہ خود بخود رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما کر خود ہی اپنے کرم سے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیا۔ شاست حسین، بادشاست حسین۔ اور آگے چل کر تو اور عجیب بات فرما دی حضرت خواجہ اجمیری نے، دین است حسین، دین است حسین۔ کیا مطلب؟ دین کی حقیقت کتاب کے اور آنکھ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دین کو پہچاننا ہے تو ان ہستیوں کو دیکھو جن کی زندگی قرآنی تعلیمات و ہدایات کا مجسمہ ہو گئی، اور آخری کتاب سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی عملی زندگی دیکھو، جن کو دیکھو تو گویا تم
نے دین کو دیکھ لیا. جن سے وابستہ ہونا دین سے وابستہ ہونا, جن کا ذکر یہ دین کی ہدایات کا سننا ہے, جن سے محبت دین سے محبت, ان کا ذکر بھی عبادت, ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. کیوں؟ یہ دین ہے. ان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو دین ہے. حضور نے جو کہا النصر علی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضور نے کہا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو یہ ایک فرد کا تعارف نہیں ہے, یہ دین کا تعارف ہے. یہ دین کا تعارف ہے جس کا ذکر بھی عبادت, جسے دیکھنا بھی عبادت, اور اپنے دور میں جو ہستی بھی ایسی ہوگی اس کا ذکر بھی عبادت, اس کو دیکھنا بھی عبادت. اور اپنے عہد میں امام علی مقام سے پڑھ کر ایسی ہستی اور کون؟ وہ دین ہے. میں اس کو اور ذرا سا سمجھاؤں, بہت ہی آسانی سے سمجھ بعد میں آئے گی. دیکھو واقعہ نگاری میں نہیں کرتا, آسانی سے اشارہ کر دو. حضور منبر پر حضرت حسین آ گئے, آپ نے آغوش میں لے لیا تو خطبے کا رخ بدل گیا. ذکر حسین جزو خطبہ بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا. منبر تو رسول کا منبر تھا اور آغوش رسول حسین کا منبر. ایک بولتا ہوا خطیب, ایک خاموش خطیب. یا ایھا الناس ھذا حسین, ھذا حسین فاعرفوا وفضلوا وانصروا. انہیں پہچانو, ان کی عظمتوں کو جانو, ان کی بڑائی کو سمجھو اور ان کی مدد کرو. ایک بات بتاؤ, جس وقت انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا کیا عمر رہی ہوگی؟ جس وقت گود میں لیا تھا تو 4-5 سال, مختصر 4 سال کے بچے کو گود میں لے کر, کیا یہ قوم نہیں جانتی کہ یہ حسین ہے؟ کیا نہیں جانتی یہ نبی کے نواسے ہیں؟ نواسے کو تو جان رہی تھی, مگر آج دکھایا جا رہا یہ نواسا نہیں ہے, یہ دین ہے. یہ دین ہے. اس کا تذکرہ فرائض نبوت میں ہے, اس کا ذکر فرائض رسالت میں ہے. میں اپنے بیٹی کو نئے تعارف نہیں کرا رہا ہوں, دین کا تعارف کرا رہا ہوں. اور پھر یہ کہ اس کی عظمتوں کو جانو, ورنہ ایک بات بتاؤ, فانصروا, اس کی مدد کرو, اس کی مدد کرو. سوچو اس چھوٹے سے بچے کو مدد کی کیا ضرورت, اور رسول تو خطبہ حیات ہیں, پھر اس کے بعد ان کے والد بزرگوار ساتھ ہیں, مدد کی کیا ضرورت. مگر نہیں, یہ حسین کی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دین کی مدد کی بات ہو رہی ہے. فانصروا, جب یہ دین تمہیں تنہا نظر آئے تو مدد کرنا, جب یہ دین تنہا نظر آئے, اللہم صلی علی سیدنا کما تحب وترضى صلی علیہ, فانصروا, مدد طلب کرو. تو حسین دین ہے. وہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں جو بار بار آپ سنتے ہیں اور سننے ہی ہے. واقعہ تو بدلتا نہیں, وہی رہتا سرکار, مگر واقعہ نگاری میں نہیں کروں گا. سرکار سجدے میں, امام علی مقام پشت پر آ گئے, نبی نے نماز طویل, سجدہ طویل کر دیا, سجدہ طویل کر دیا. ایسے موقع میں پوچھتا ہوں, حضور نے سر کیوں جھکایا اور سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ سر جھکایا خدا کے لیے اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. تو حسین کا تصور رسول کی نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو رسول کی نماز رہی کہ نہیں؟
اگر رہی تو جب نواسی کی تصور سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز نہیں جاتی. اور دوسری بات آپ نے دیکھا نبی نے ہم کو بھی سبق دیا بیٹے سے محبت کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے میں نے کیا. بیٹے کی محبت میں خدا سے غافل نہیں ہوا تسبیحات کی تعداد بڑھ گئی ذکر الہی کا مدت طویل ہو گئی. وہ محبت نہیں ہے جو خدا سے تمہیں غافل کر دے. بیجا ضد کو پوری کر بیٹے سے وہ محبت کرو کہ خدا کی عبادت طویل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اور پھر چلتے چلتے سوال کروں کہ یہ بتاؤ اب حسین کے بارے میں پوچھو کہ حسین دین ہے کہ دنیا. حسین دین ہے کہ دنیا. اگر تم نے کہا دنیا تو کیا رسول اپنے سجدے میں دنیا کا تصور نہیں ہوگا؟ کیا رسول اپنے سجدے میں نماز کے وقت جو تصور رسول میں آ جائے وہ دنیا نہیں ہے وہ دین ہے. وہ دین ہے. دین ہے حسین. حسین دین ہے. اور مجھے تو ایک بڑی پیاری بات نظر آئی جب کوئی سجدے میں جاتا ہے حلقہ بن جاتا. انگوٹھی کا حلقہ بنتا گول گول ہو جاتا. تو رسول جب سجدے میں گئے تو ایک حلقہ بنا. انگوٹھی کا حلقہ بنا. نک کی ضرورت تھی نک کی ضرورت تاکہ مکمل انگوٹھی تیار ہو جائے. مگر یہ نک ایسے ویسے گھروں سے نہیں لایا جائے گا وہیں سے جسے خود رسول نے بنایا ہو جس کی تلاش رسول نے کی ہو. تو نبوت کے حلقے پر امامت کا نگینہ آ گیا. انگوٹھی مکمل ہو گئی. اسلام مکمل ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. دین است حسین. حسین دین ہے. اس کے بعد دین بنا است حسین. حسین دین ہے اور حسین دین بنا. ذرا سن 60 کا تصور اپنے ذہن میں کر. یہ وہ سن 60 ہے جس سے حضرت ابو ہریرہ نے پناہ مانگی تھی. اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سن 60 سے. یعنی حضرت ابو ہریرہ اس سن میں باحیات رہنا ہی نہیں چاہتے تھے جس سن میں واقع کربلا ہوا. یہ منظر وہ دیکھنا نہیں چاہتے. بچوں کی عمارت سے پناہ وہ سن 60 جب دینی احکام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. جب توحید کے احکام کا استہزاء ہو رہا تھا ایسے وقت میں دین ہر طرف دیکھ رہا. کون ہے جو اپنے دامن میں مجھے چھپائے؟ حکومت وقت دین کے مجسمے کی رگوں سے خون نکال رہی ہے. دین مزمحل ہے. دین کے چہرے پر افسردگی ہے. اب کون ہے جو ان رگوں کو تازہ خون دے؟ کون ہے جو دین کو سرسبز و شاداب کر دے؟ دین تلاش کر رہا. دوستو اس کی ضرورت حضرت امام علی مقام سے زیادہ کون سوچ سکتا تھا؟ ان کو اس کا احساس زیادہ ہو سکتا تھا. کھڑے ہو گئے دین کی پشت پناہی کے لیے. دین پر اپنے دامن کا سایہ ڈالنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور ہم تو چاہتے تھے اور واقعی مزاج بھی یہی ہے کہ حضرت حسین ہی یہ کام کر سکتے تھے. دوسرا نہیں کر سکتا. دین کی حیثیت ایک مردے جیسی ہو رہی تھی. نیم جاں کی تھی. رگوں کا خون کافی نکل چکا تھا. اب اس کو نئے خون کی ضرورت تھی. مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی مریض کو جب خون دیا جاتا ہے تو پہلے گروپ کو سمجھ لیا جاتا ہے. کہیں غلط خون نہ چلا جائے. کہیں غلط خون نہ چلا جائے. پہلے دیکھو کس گروپ کا خون اس میں ہے. اسی گروپ والے کو تلاش کرو.
اسی گروپ والے کا خون اس میں تازگی دے گا. تو دین کی رگوں میں نبوت و رسالت کا خون تھا, دین کی رگوں میں نبوت و رسالت کا خون تھا, لہذا تازہ خون وہی سے ہوگا جس کا خون رسول کے خون سے لگا ہوا ہو, جس کا خون رسول کے خون سے ملا ہوا ہو. تو دین کی رگوں کو حسین ہی کا خون چاہیے تھا, حسین ہی کا خون چاہیے تھا. انہوں نے دے کر کے دین کو پناہ دے دیا, دین کو بچا لیا. دین است حسین, دی پناست حسین. سردار ندار دست در دست یزید, سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. دیکھیے یزید نے کیا چاہا تھا, ہاتھ لینا, اس کا اصرار ہاتھ کا. حسین نے تو ہاتھ نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. تو قدرت نے بھی حضرت حسین کی عزت و آبرو کا تحفظ کیسے کیا کہ شہید ہونے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیا. سر لے گئے, ہاتھ نہیں لے گئے. ہاتھ تو میدان کربلا میں تھا. اگر ہاتھ کے ساتھ لے جاتے تو ہو سکتا کہ یزید ہاتھ کو ہاتھ میں لیتا, پہلے تو نہیں دیا اب تو دیا, مگر انہوں نے نہیں دیا. کیوں؟ اس ہاتھ کی وہ اہمیت کو سمجھتے تھے. ہاتھ دینے کا مطلب کچھ اور تھا. سر دینا بلند نفوس کے لیے کوئی خاص بات نہیں. ہاتھ دینا, یہ ہاتھ اگر تنہا صرف حسین کا ہاتھ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بڑھ جاتا, مگر یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا. یہ ہاتھ بڑا وزنی ہاتھ تھا. یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا وارث تھا. یہ خلیل کا نائب تھا, یہ مسیح کا نائب تھا, یہ کلیم کا نائب تھا, یہ رسول کا نائب و جانشین تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی محنتوں کا نتیجہ اسی ہاتھ سے وابستہ تھا. بڑا وزنی ہاتھ تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاتھ نہیں دیں گے. یہ ہاتھ کمزور ہاتھ نہیں ہے, یہ نبی کا ہاتھ ہے, یہ رسول کا ہاتھ ہے, یہ انبیاء سابقین کے وارث اور نائب کا ہاتھ ہے, یہ نیابت و شرافت والا ہاتھ ہے. ہاتھ نہیں دیں گے, سر دے دیں گے. سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. میں انتہا کی بات کہوں, یہیں سے انکار بیعت کے وزن کا پتہ چلتا ہے. اللہ اللہ. جو کچھ ہوا ہوا. پھر جب دمشق میں پورا قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین تھے کہ نہیں وہاں, اور اس وقت امام کے وارث و جانشین وہی تنہا تھے, تمام امانتوں کے وارث وہی. تو اس وقت امام زین العابدین کا ہاتھ یہ حسین کا ہاتھ ہے, یہ معمولی ہاتھ تو نہیں ہے. یزید نے امام زین العابدین سے کیوں نہیں کہا کہ اب تم بیعت کرو؟ حسین تو نہیں ملے, بیٹا مل گیا, بیعت کرو. بیعت کا مطالبہ ہی خاص, بیعت کا مطالبہ ہی خاص. یہ امام عالی مقام کے بیعت کے انکار کا وزن یہ ہے کہ یزید نے سمجھ لیا کہ ان کا سر لیا جا سکتا, ہاتھ نہیں لیا جا سکتا, ہاتھ نہیں لیا جا سکتا. اور پھر دنیا کے سلاطین کی ہمت ہی نہیں پڑی آج تک کہ آل رسول سے بیعت کا مطالبہ کریں. آج تک نہیں. یہ انکار بیعت کا وزن دیکھو, وزن تو دیکھو. ارے بیعت بھی آپ جو کرتے ہیں وہ رسول کے گھرانے سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے, سمجھا, رسول کے گھرانے سے رابطہ پیدا, ذریعہ کچھ بھی ہو, ذریعہ کچھ بھی ہو, مگر آپ رسول کے گھرانے کے غلاموں کا اضافہ کر رہے ہیں. وہی تو کر رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیعت ایسی ہو جو اہل بیت سے ہٹ کے کسی اور طرف جا رہی ہو, اس کا نام اسلام دیا جائے. تو
تو رسول کے گھرانے